امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لوگ اس کو تراویح کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ پہلے اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو تہجد کے لیے نفل کا لفظ عرب نے استعمال کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کا لفظ ملتا ہے، تہجد کا لفظ ملتا ہے، نفل کا لفظ۔ اب جو رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، آخر کیا ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز پہلے فرض قرار دیا تھا، بعد میں جب نماز پنجگانہ فرض ہوئی تو اس کی فرضیت ختم کر دی۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ کے نزدیک جو اللہ کے بندے پڑھتے ہیں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اس سے افضل کوئی اور نماز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی رمضان من غیر ان یأمرهم بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کا حکم ہم کو نہیں دیتے تھے، یعنی تاکید نہیں کرتے پڑھنا ہی ہے تم کو، بلکہ یرغب آپ ترغیب دیتے تھے، اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، اور اس کی فضیلت ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان المبارک کے اندر قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو ایمان ہے اور اس کو یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہو کر زندگی بھر کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحہ کا مجھے جواب دینا ہے، یہ ایمان اس کا ہوگا، ایماناً و احتساباً، پھر اس ایمان کے وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید، مغفرت کی امید، محبت کی امید، قربت کی امید رکھتے ہوئے اب وہ تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کی جانب سے فضیلت یہ ملے گی، مقام یہ ملے گا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت، مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کہ نبی علیہ السلام جب ان کو اللہ نے بخش دیا تھا 50 دن رونے گڑگڑانے کے بعد، تو نبی ان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا تھا اے کعب کیا تم کو پتا ہے ایک انسان جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک اس کے زندگی کا سب سے بہتر لمحہ، سب سے اچھا وقت، سب سے مبارک گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین لمحہ، سب سے بہترین ایام وہ ہوتے ہیں جس گھڑی اللہ اس کے گناہ کو بخش دیا کرتا ہے۔ اگر ہم قیام کرتے ہیں نہ جانے کس دن اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہماری پوری زندگی کے گھڑیوں میں، لمحات میں، وقت میں، منٹ اور سیکنڈ
تہجد کی نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر فرمایا. یہ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا فرق، علم رکھنے والے اور جاہلوں کے درمیان فرق، مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق بیان فرمایا. اٹھاؤ قرآن سورہ زمر 23واں پارہ، اللہ نے فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اللہ تبارک و تعالی فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. یہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے دن سے. ساری رات قیام کرنے کے بھیا ان کو اٹھا دو، بولو وضو کر کے آ جاؤ، جاؤ سو وضو کر لو بھیا، پہلے ہی سو جا رہے ہیں. یرجو رحمتہ، آخرت کا ڈر بھی لگا رہتا، پتہ نہیں یہ رب قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا. وَيَرْجُو رَحْمَتَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے ساتھ قیام اور رکوع کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو اپنے گناہوں پر ڈر اور خوف لگا رہتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اب بتاؤ، یہ فضیلت، یہ قیام، یہ تہجد، یہ تراویح کا ذکر کرنے کے بعد، آخرت کا ڈر رکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ رونے کے بعد، اللہ سے رحمت کی امید رکھنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کی صفت یہ ہے، کیا یہ ان لوگوں کے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ یعنی یہاں غیر علم سے مراد کافر مشرک اللہ کا منکر ہے. انما یتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اصلاح کر لینا چاہیے عقل مندوں کو. اصلاح کیوں کرے؟ اگر علم دے دیا ہے اللہ نے، ایمان کی توفیق دے دی ہے، یقین ہے آخرت کا، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، تو اس کو چاہیے رات کو قیام کر کے تہجد میں، تراویح میں اللہ سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کر لے اور اللہ کی رحمت کا حاصل کرنے والا بن جائے. لیکن کوئی معمولی نماز نہیں ہے، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی ترغیب دیا کرتے تھے، رب نے ترغیب دیا ہے لیکن حکم نہیں دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز کا وقت کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويؤتر بواحدة. رواه مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتے تھے اس کے وقت سے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے الى الفجر، فجر کی نماز کے وقت تک، وقت ہونے تک، یہ ہے نماز تراویح، یہ ہے نماز تہجد، یہ ہے صلاۃ اللیل، یہ ہے قیام اللیل کا وقت. آپ جب بھی عشاء کا وقت ہو رہا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جا رہے ہیں، گویا تراویح کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ آخر کا جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ افضل اور بہتر، اچھا، مستحب وقت ہوتا ہے. اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں یہ وقت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے عشاء پڑھ کے اور فجر پڑھتے.
اس کے درمیان آپ یہ تہجد تراویح قیام اللیل پڑھا ہے، پھر آپ کہتی ہیں کتنا پڑھا کرتے 11 رکعت، آپ 11 رکعت پڑھتے ہیں، دو رکعت پر سلام پھیرتے ہیں، پھر وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ اور ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ جو رات کے نماز کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، دو رکعت پڑھ سلام پھیرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 10 رکعت پڑھتے اور پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ کر وتر پڑھتے ہیں، یہ افضل طریقہ، اور کبھی کبھی 8 پڑھ کر 3 رکعت ایک ساتھ، لیکن افضل بہتر یہ ہے وتر کی نماز کو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھا جائے۔ زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی نہ ہے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وقت ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا، تہجد کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی رکعتیں ہیں؟ اب مشہور معروف حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کیف کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی رمضان، صلاۃ فی رمضان، خاص رمضان کے بارے میں سوال کہ اے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتائیے رمضان اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیا حالت تھی، کتنی پڑھا کرتی تھی؟ تو ما کان یزید عائشہ رضی اللہ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ على 11 رکعت، کہتے ہیں رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرا 11 مہینہ ہو، ما کان یزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ یہ رکعت، اب آئیے ان تمام چند حدیثوں کو آپ کے سامنے نقل کریں جن سے تراویح کی رکعت کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ 3 ہی دن پڑھنا اس کے بعد گھر نبی نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی، روایتیں نہیں بھی، اس پر بھی غور کر لیں، ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا، دیکھ کریے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں 3 ہی دن پھر اس کے بعد اس پر بھی غور کریں۔ پہلی بخاری، مؤدہ، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، اس ساری حدیثوں کی کتابیں آپ دیکھیں گے مختلف انداز میں حدیث بدل گئی۔ ایک تو ہے 3 دن آپ پڑھائے، چوتھے دن یا تیسرے دن نہیں نکلے آپ نکالتے ہیں پڑھ دیں، اور جو کتب اربعہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ ہے، اس کے اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ موطا امام مالک کے اندر یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 دن تک نہیں، پھر جب 23ویں رات آئی تو آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تہجد، پھر چلے گئے آدھی رات پڑھائی، پھر اس کے بعد 34 کو نہیں آئے، 25ویں رات کو نکلے۔ اس سے بھی اندازہ یہ بھی لگا کہ شب قدر کو تلاش کرنے کا طریقہ نبی نے کیا بتایا اور ہم نے کیا اختیار کیا۔ آپ 24 کو نہیں آئے بلکہ 25 کو آئے، پھر لمبا قیام کیا،
پھر 26 کو نہیں آئے، 27 کو آئے، لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ کہیں فلاح نہ چلا جائے۔ راوی پوچھتا ہے اے صحابی رسول فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس وقت ہم فلاح صحت کھانے کو کہتے تھے، نبی نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو ڈر ہوا شاید اب فجر کا وقت ہو جائے گا، صحت کھانے کا وقت نبی نے نہیں، اتنا لمبا قیام کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کی باقی راتوں میں بھی ایسے ہی قیام کریں، لمبا لمبا تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ پورے لوگ ٹھہر جائیں گے پاگل ہو، یہ کیا نہیں تھکا دے رہے، وہاں کیا کہا جا رہا ہے لمبا اور قیام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ينصرف، تم لوگ اگر چاہتے ہو یہ ثواب تو ایسا کرو کہ جب تک امام قیام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے قیام سے، اس کے ساتھ تم قیام کرو تو اللہ کی قسم پوری رات تم کو قیام کرنے کا ثواب اللہ عطا کر دے گا۔ آدھا گھنٹہ کرتا ہے، 1 گھنٹہ کرتا ہے کہ 2 گھنٹہ کہ 3 گھنٹہ، اس کے ساتھ برابر قیام تم جاری رکھو فارغ ہونے تک، اللہ پوری رات ثواب قیام کرنے کا دے گا۔ یہ لفظ کہہ کر گویا آپ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جماعت کے ساتھ قیام اللیل، تراویح، تہجد پڑھتے رہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا، فضیلت میں آپ نے خود پڑھایا اور پھر ترغیب بھی دی۔ ایک حدیث اور دوسری حدیث جس کو جامع الاصول اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار حسن قرار دیا ہے، حضرت جابر اور امام محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قیام اللیل کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل شیء قال ما ذاک یا ابی بن کعب قال نسوۃ داری بہن، کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات مجھ سے عجیب و غریب چیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھائی کیا تم سے کام عجیب و غریب سرزد ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں آ رہا تھا مسجد کو، نسوۃ داری کلہن، تو میرے گھرانے کی عورتیں جمع ہو گئی اور ہم سے کہا لا نقرأ القرآن، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی ہم کو قرآن کا بہت زیادہ حصہ یاد نہیں ہے، اس لیے فنصلی خلفا، آپ ہم کو نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں گے۔ تو جب عورتوں نے اس طریقے سے کہا فصلیت بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے جماعت کے ساتھ ٹھہر گیا اور پھر 8 رکعات 8 رکعت میں نے پڑھایا ان عورتوں کو رمضان کے مہینے میں، اور پھر آپ نے فرمایا وجوہ ثلاث اور 3 رکعت نماز وتر پڑھا دیا۔ فسكت عنه كان شبه الرسالة، الراوی کہتا ہے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور ایک دوسری روایت البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احسن اے ابی، تم نے بہت اچھا کیا، آپ نے تعریف کی یا کہ آپ خاموش رہے۔ تو راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان عنہ رضا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی، اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ فعلی طور پر بھی ثابت ہو گیا جماعت کے ساتھ نماز، اور تقریری طور پر بھی
اچھا دکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے غلط ہے، نبی نے پڑھایا۔ موطا امام مالک دنیا میں حدیث کی کتاب لکھی جانے والی جس شکل میں ہے، پہلی کتاب موطا امام مالک نے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبی میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کہیں رمضان میں ایک شخص ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، کہیں ایک شخص ٹھہرا اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں، کہیں ایک شخص ٹھہرا اس کے پیچھے 8 لوگ پڑھ رہے ہیں، کہیں ایک شخص ٹھہرا اس کے پیچھے 10 لوگ ہیں، یعنی مختلف انداز میں لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے پڑھی جا رہی تھی، ایک دم جماعت کبھی ختم نہیں تھی۔ یہ ہے کہ احتیاط تھا، کوئی اکیلے پڑھ لیتا تھا، کوئی 2 آدمی، 3 آدمی، 10 آدمی پڑھ لیتا تھا، برابر ایسا۔ تو حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ان سب کو، یہ 10 امام جو ہیں سب کو ختم کر کے ایک امام کے پیچھے، گویا آج جو مسجدوں میں اوپر الگ ہو رہا ہے نیچے الگ ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے حساب سے سب کو ختم کر کے ایک امام کے پیچھے ٹھہرانا چاہیے۔ کہا بھائیوں کو یہ سنت نہیں یاد آتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دہلی کے جامع مسجد میں دیکھو 100 جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت نہیں یاد آتی ہے۔ کہا میرا خیال ہے سارے اماموں کو ختم کر دے اور صرف ایک امام کے پیچھے ٹھہرا دے۔ امام کے پیچھے ٹھہرایا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گا، اب ایک امام کے پیچھے تراویح ہونے لگی۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا اور سب پڑھ رہے تھے، رکوع سجدے میں تھے، تو انہوں نے کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔ اب اس سے لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ یہاں لغوی حساب سے ایک چیز نہیں عارف ہو رہی تھی۔ اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے پرانا امام کہا گیا، یہ نیا امام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی کہیں امامت نہیں کیا یا اس سے پہلے یہاں کوئی امام نہیں تھا، لیکن میں جو آیا نیا امام کہہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں پہلے بھی جماعت سے ہو رہی تھی، نبی کے زمانے میں بھی، صدیق کے زمانے میں بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا مختلف جماعت ہے، لیکن جب ایک امام کے پیچھے ٹھہرایا تو یہ سنت موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں لغوی حساب سے کہا جائے گا، تشریعی حساب سے نہیں، لیکن اصطلاحی شرعی حساب سے اس کو نیا عمل نہیں کہا جائے گا جس کو بدعت کہا۔ دین کے اندر وہ بدعت حرام ہے، اس بدعت کا ایجاد کرنے والا تو سب ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اور جماعت کے ساتھ تراویح کا ثبوت نبی سے موجود ہے، 50 صحابہ اس کے نواز کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ نام ہو یا تو یہ لوگ جس وقت سوتے ہیں وہ وقت بہتر ہے یہ تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا اس وقت سے۔ گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں پڑھتے تھے، رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، لیکن لوگ اپنی سہولت کے حساب سے اول رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو پتا چلا اگر کوئی الگ پڑھ لیتا ہے تو پڑھ سکتا، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو الحمدللہ پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت نماز پڑھی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امارا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف و تمیم انداری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بلایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو حکم دیا ابی بن کعب کو مسجد نبوی کے اندر 11 رکعت تم مسجد نبوی کے اندر 8 رکعت پڑھاؤ، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فلا جگہ تم بھی 11 رکعت نماز پڑھو۔ دونوں کو آپ نے کہا 11 رکعت نماز پڑھو۔
حدیث صحیح ہے. یہ ساری حدیثیں جو ہم نے آپ کے ساتھ، اللہ کے قسم ان حدیثوں میں دنیا کا کوئی عالم کسی مسلک کا بھی ہو کمی نہیں نکال سکتا. اور احناف بھائیوں کے جو عالم حقیقت میں جو علم رکھتے ہیں، حقیقت میں جو قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں سنت تو یہ آدھی رکعت تراویح. نہیں تو آپ فیض الباری جلد نمبر 2 دیکھ لو، انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی یہ کہتے ہیں جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی رکعت کا ثبوت ہے، 20 رکعت کا نہیں. جتنی بھی حدیث ہے، اور تراویح بھی وہی ہے اور تہجد بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز. فیض الباری اٹھا کر دیکھ دو، انور شاہ کشمیری دیوبندی یہ کہتے ہیں. اور آج تک اتنا سال عرصہ گزر گیا، ان کے گھر کا، ان کی جماعت کا کوئی عالم آگے بڑھ کے نہیں نکلا کہ ہمارا عالم غلط کہتا تہجد اور تراویح ایک ہی ہے اور نبی سے سنت تراویح آدھی رکعت سال. آج تک کوئی اس کا انکار نہیں. ایسے ہی بہت سے علماء نے اس کو مانا ہے. اور جو روایت 20 رکعت کے لیے، اس کے بعد ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی زید بن رومان وہ کہتے ہیں کہ یقوم الناس فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح اور 3 وتر. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جتنے محدثین ہیں سبوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. رومان کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں یہ بات صحیح ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ پڑھنے کا حکم دیا. اس حدیث میں ان کے زمانے میں اب دنیا میں کون کی کہاں کی پڑھا، اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واسطہ نہیں. ہم بھی کہتے ہیں سنت کی جب بات آئے تہجد کی، قیام اللیل کی، تو آپ ہی رکعت ہے. اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 20 پڑھے، 25 پڑھے، 100 پڑھے، 120 پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نفل ہے، جتنا چاہو پڑھ لو، 40 پڑھو، 50 پڑھو. لیکن سنت کی بات، نبی کا فرمان، نبی کا عمل، صحابہ کا عمل جو ہے سنت آدھی ہے. اچھا حدیثوں سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ تراویح کی اہمیت، اس کا وقت اور کتنی رکعت ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ غیر جماعت کے ساتھ دونوں پڑھنا ثابت ہے. اور اسی طریقے سے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کچھ منکرات ہیں جس کو ابھی 2-3 منٹ میں تو ہم نہیں گنا سکتے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ادب الصوم، روزے کے ادب میں سے یہ ہے کہ آپ نے حکم کیا تسحر فإن السحور برکۃ، سحر کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے ایک چیز. اور سحر میں آج ہم تو دیکھتے ہیں افطار میں ساری چیزیں رکھنے کے باوجود کھجور تو برکت کے لیے 2 رکھی ہے، لیکن سحر میں اللہ ماشاء اللہ کوئی برکت نہیں، کوئی کھجور رکھتا. جبکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں نعم السحور المؤمن المرء، نعم السحور المؤمن التمر، رواه ابو داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی سب سے بہترین سحر کھجور ہے. آج آپ بھی انتظام کرتے ہوں گے بڑے بڑے، لیکن کھجور جو برکت ہے مومنوں کے لیے، جس کو سحر میں کھانا سنت ہے، کسی کو یاد نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سحر کب کھایا جائے؟ سحر کو آخری وقت میں کھایا جائے، ایک دم جو آخری وقت چل رہا، آخری نماز. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت
تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص قرآن کی 50 آیت پڑھ لیتا ہے اتنی دیر سے ہر کھانے میں اور نماز پڑھتے ہیں. اتنی دیر. اب کوئی 3 بجے کھا کے سو جائے, 2 بجے کھا کے سو جائے, یا رات بھر جگہ کھا لیتا ہوں, بھائی صبح اٹھتا ہوں کہ نہیں اٹھتا ہوں, یہ سب یہودیوں کی علامت. یہودی صحت نہیں کھاتے, مومن صحت کھائے اور پھول کھائے, لیکن آخر میں 1 کھجور 3 کھجور تو کھا لے, برکت سمجھ کے, نبی کا فرمان سمجھ کے, سنت سمجھ, اور تاخیر کر کھائے, اور تاخیر کرنے کا طریقہ کیا. آج کیا ہے, سحر سے ہمارا افطار بھی ہوتا ہے اور سحر سے ہمارا روزہ بھی شروع ہوتا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کے حساب سے کہیں تو اللہ کے قسم یہ رسول کی مخالفت ہے, شریعت سے بغاوت ہے, یہ یہودیت ہے. آپ کہیں گے یہودیت کیسے؟ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. سورہ انفال میں رب نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی, ان کی عبادتیں نہیں ہوتی تھی. مشرکین مکہ کی, کفار مکہ کی, وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے ان کے عبادتوں کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا, دنیا کے سب سے مقدس مسجد کعبۃ اللہ ہے, ننگے ہو کر طواف کرتے تھے, اور ایک عبادت کا طریقہ یہ تھا, منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹی مارتے تھے, سمجھتے تھے یہ بھی عبادت ہے, اس کو بھی عبادت کہتے تھے. اور پھر تالیاں مارتے تھے, کہتے تھے یہ بھی عبادت ہے. جیسے آج غیر مسلم ڈانسنگ کرتا ہے, اور بدعتی لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں ناچ ناچ کے ہم رحمان کو راضی کرتے ہیں. اس طریقے یہ عبادت کا طریقہ مشرکین مکہ کا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, رب کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ إِلَّا الْبَيْتِ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ. ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی, ان کی عبادتیں نہیں ہوتی تھی, مگر سیٹی مارنا اور تالیاں مارنا, جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں بچ کرے گا. یہ بھی عبادت ہے. یہ اسلام کے ستون میں سے 4 ستون ہے. ان کا روزہ نہیں شروع ہوتا, ان کا روزہ نہیں ختم ہوتا جب تک یہ سحر نہ مار لے. بتائیے کفار مکہ مشرکین مکہ کی یہ مشابہت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی نے کیا طریقہ بتایا تھا؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد اٹھا کر دیکھو دوستو. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینے میں 2 مؤذن مقرر کیے, 2 مؤذن. لیکن رمضان کے مہینے میں کہا جاتا تھا ان بلال یؤذن بلیل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. کہا جاتا تھا جب بلال رات کو اذان دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, تم لوگ کھاؤ پیو. گویا یہاں کہا جا رہا ہے صحت کے لیے نہ سیرن بجایا جاتا تھا, نہ تبلا بجایا جاتا تھا, اور نہ کسی اور قسم کی قوالی لگائی جاتی تھی, بلکہ کہا جاتا ہے جب بلال اذان دے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, یہاں تک کہ منادی نہ کرے, اذان نہ دے ابن مکتوم. اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اندھے آدمی تھے. جب ان کو کہا جاتا تھا اصبحت اصبحت, صبح ہو گئی صبح ہو گئی, تو بلندی پر چڑھتے تھے اور اذان دیتے تھے. تو اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی, ایک آسان ہو شہد کھانے کی, اور دوسری آسان ہو شہر بند کرنے کے لیے اور نماز کی. ہمیشہ ہوتی تھی, لیکن یہاں تخصیص بھی کی جا رہی تھی. ان کے آزان سنو تو کھانا شروع کرو, ان کے آزان سنو تو گویا شہر کھانے اور بند کرنے کا حکم بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے سے. اب یہاں اپنی اصلاح کی بات ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں بھائی اذان ہم لوگ دلاتے ہیں, لیکن دلاتے ہیں تو کیا نبی کے طریقے میں دلاتے ہیں؟ 2 مؤذن ہونا. 2 مؤذن کے پیچھے حکمت کیا ہے؟
سوال یہ پیدا حکمت یہ ہے اور برابر ایک مہینے تک ایک ہی مؤذن آزان دے سحر کھانے کے لیے، ایک ہی مؤذن آزان دے نماز پڑھتے، روزانہ نہ بدلو، ٹریننگ سینٹر نہیں، سنت یہ ہے شریعت کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک مؤذن برابر آزان دیتا رہے گا تو نیند میں کوئی اٹھے گا، ہاں یہ کھانے کی آواز ہے، فلاں کی آواز ہے، سمجھ جائے گا، اور پھر ایک مؤذن آزان دے گا، ہاں بھائی یہ نماز کی اب رک جانا ہے، روزانہ مؤذن بدلیں گے، ایک ہی مؤذن رہے گا، اس کو پتہ چلے گا، گھڑی نہیں دیتا ہو کہ شاید نماز کے لیے یہ آزان ہو رہی، اس طریقے سے یہ سنت کے خلاف ہے، ایک ہی آدمی سے آزان ملا، یہ ہر دن بدلتے رہنا، لوگوں کے سمجھ میں آ جائے یہ مؤذن آزان دیتا ہے صحت کے لیے اور یہ مؤذن آزان دیتا ہے صحت سے رکنے کے لیے، نبی نے کہا جب یہ آزان دے ابن مکتوم تو تم کھانے سے رک جاؤ گے، تو یہاں گڑبڑیاں ہیں، کچھ منکرات ہیں، سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ایک تو سارا اور دوسرے یہ سنت کے خلاف، اور دوسرے یہ ہے کہ افطار جب کیا جائے تو جلدی کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بخیر حتی یعجل، اس وقت تک میرے امت کے لوگ اس زمین پر خیر کے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ، جب تک بھی افطار کرنے میں جلدی کرتے رہے جا، تھوڑا 5 منٹ اگر بچ جائے، تھوڑا انتظار کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ اکبر، یقین ہے سورج ڈوبا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر تھوڑا احتیاط، کئی احتیاط، یہ اپنا مسلک بنا لیا گیا ہے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ مسلک ہونا چاہیے، کسی اور کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، نبی نے فرمایا اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے، اور اسی طریقے سے افطار کھانے کی شروعات بسم اللہ، نویت بصوم غد من شہر، اچھی وہ غریب ہے، یہ موضوع حدیث ہے، منظرت حدیث ہے، بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا ہے، اور کھانے کے بعد ذهب الزمن وامتدت العرق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ روزہ شروع کرنے اور روزہ ختم کرنے کے آداب نبی نے سکھائے، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن سنت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس میں تھا اس لیے نہیں اٹھا سکا۔ شیخ صاحب، ہاں بولیے بھائی، کہتا رہا ہوں درس میں تھا اس لیے نہیں اٹھایا۔ سر نہیں، پرسوں آپ سے ملنے کو آئے تھے شیخ صاحب نے، یہ بول کے بولے مسجد میں۔ کب پرسوں بولے تو کب؟ کون سی مسجد میں آئے تھے؟ 6-7 دن پہلے۔ کون سی مسجد میں؟ فردوس میں۔ فردوس میں کس ٹائم آئے تھے؟ میں جوہر کے ٹائم پہ آئے تھے۔ کون سا دن تھا؟ دن یاد نہیں ہے، 6-7 دن مئی جاج بھائی، وہ جمعہ سے پہلے کہ جمعہ کے بعد؟ جمعہ سے پہلے۔ ہاں تو میں نہیں تھا، یو پی گیا تھا۔ شیخ صاحب وہ تراویح کے بارے میں 3 سوال تھے شیخ صاحب، اس لیے فون کرا۔ ہاں بولیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح نفل نماز ہے نہ تو فرض نماز ہے؟ نفل ہے۔ تو نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں پڑھ سکتے، پڑھنا چاہیے، گھر میں بھی پڑھ سکتے، باہر بھی پڑھ سکتے، نبی پڑھے گھر میں باہر ہر جگہ۔ تو نفل نماز کو جیسا پچھلے اور آگے جیسا گناہ معاف ہونے کا کچھ حدیث ہے کیا ایسا تراویح کا؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان میں قیام کرے گا ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایک سوال ہے شیخ صاحب جی، اگر رمضان میں فرض نماز کے بعد فجر نماز کے بعد صبح گھر میں ایک بندہ گھر میں جا کے سو گیا تو ان کو نیند میں ایک سپنا آ گیا تو انہیں کیا ہے منی لیک ہو گیا، ہاں کیا اس کا روزہ رہتا؟ نہیں تو کیا ہے
उन्हें कंटिन्यू कर होना सकता है। बोल के नहीं निकालना, नहीं, नींद में चले- निकल गए नींद तो में। कोई बात नहीं, रोजा हो जाता। ठीक है, कोई बात ये 4 सवाल था शेख साहब। 4 कहाँ, 2 ही छुए ना जी। 2 एक हैं 4 समझा शेख साहब भाई। कैसा 4, 2 है ना। अच्छा, मेरा जवाब 2 हो गया, 2 आपका सवाल होगा, जी जी, तो 4 हो गया। बस यही पूछना था शेख साहब। बस परसों भी आए थे आपसे मिलने के लिए, तो आप नहीं, मैं घर में असल में जुमा ही को आया मैं। जी शेख साहब, जुमा को सुबह आया मैं। आप ये रमजान में मिलते शेख साहब, आपको आए तो कल आ जाओ, कल आ जाओ जुमा को। इंशाल्लाह जरूर। समझे। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी हाँ।